ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ہر آفت، مصیبت، پریشانی اور دکھ سے بچا کے رکھا۔ تیری حضوری میں اس بات کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور اب آسمانی باپ جی تیری حضوری میں ہم منت اور درخواست پوری کلیسیا یک دل یک جان ہو کر ان سیلاب زدگان کے لیے، ان آفتوں میں، ان مصیبتوں میں، آسمانی باپ جی ان طوفانوں میں ڈوبے ہوئوں کے لیے جو اس وقت دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، خداوند جن سب کے لیے پوری کلیسیا کے ساتھ یک دل ہو کر التجا اور درخواست کرتا ہوں، تیری حضوری میں منت اور درخواست رکھتے ہوئے ان سب کے لیے سلامتی کی، برکت کی دعا چاہتے ہیں۔ ان کی ساری مصیبت کو تو اپنے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے ختم کر، اس موسم کو جو خداوند جی پورے پاکستان میں آسمانی باپ جی اس وقت بارشوں کا سلسلہ ہے، سیلاب آ رہا ہے، خداوند جی اس سے تو اپنے بچوں کو محفوظ رکھ، اس موسم کے رخ کو بدل، اس پانی کے رخ کو بدل خداوند جی، جس سے تیرے لوگ، تیرے بیٹے اور بیٹیاں آسمانی باپ جی پریشان ہیں، کیونکہ تو ہی اول ہے اور تو ہی آخر ہے، تو اومیگا ہے، تو ہی ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے اس دنیا کو بنایا، جس نے کہا تو ہو گیا۔ آسمانی باپ جی تو کہے تو یہ سب کچھ ٹل جائے گا۔ آسمانی باپ اس ملک پر رحم کر، ملک پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں، اس ملک کے ہر ایک صوبے کی سلامتی چاہتے ہیں، خداوند جی تو رحم کر، کرم کی نگاہ کر۔ آج کا کلام اپنے خادموں کے وسیلہ سے جب تو عطا کرتا ہے تو اپنے خادموں کے ہونٹوں اور زبان کا ذمہ لے، اور یہاں پر بیٹھے جتنے اس کلام کو سنتے ہیں سب کے ذہنوں کو، دلوں کو، خیالوں کو تو اپنی طرف لگا خداوند جی، تاکہ یہ کلام ان کی زندگیوں میں 30 گنا نہیں، 60 گنا نہیں، بلکہ 100 گنا اور اس سے بھی بڑھ کر خداوند جی باعث سے برکت ان کی زندگیوں میں ٹھہرے۔ تیری حضوری میں بیماروں کو بھی یاد کرتے ہیں جو تیرے خادموں کو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، چاہے وہ گھروں میں، اسپتالوں میں یا آسمانی باپ جی کسی بھی ایسے مقام پر ہیں، لیکن تو ہر جگہ پر ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو آ ہماری دعا کو ان کے حق میں سن، ان کو بیماریوں سے، دکھوں سے اور تکلیفوں سے چھٹکارا عطا کر۔ اپنے محرومین کو بھی یاد کرتے ہیں آسمانی باپ جی جو ابدیت کے عالم میں ہے، تیری حضوری میں شکر گزاری کرتے ہیں ان تمام بچوں کے لیے، ان تمام خاندانوں کے لیے کہ جن کے بچے آسمانی باپ جی ایگزام میں کامیاب ہوئے، ان سب کے لیے بھی برکت کی اور سلامتی کی دعا چاہتے ہیں۔ ان کی پڑھائیوں میں آئندہ بھی تو بڑی مدد کر خداوند جی، ان کے کالج اور یونیورسٹی کے داخلوں میں تو ان کی بڑی مدد کر خداوند جی۔ اور تیری حضوری میں ایک بار پھر منت اور درخواست کرتے ہیں کہ آج کا کلام ہم سب کے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو۔ یہ دعا مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے نجات کے بانی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے پیارے عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں، خداوند کے زندہ کلام کو پڑھنے سے پہلے میں اپنی طرف سے، اپنے ان بھائیوں کی طرف سے مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم سنیں گے رسولوں کا اعمال، اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت میں آپ سب کے لیے پڑھوں گا، جس میں ہم سب کے لیے لکھا ہے، یہ سب کے سب چند عورتیں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائی اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، برائے مہربانی سب تشریف رکھیں۔ میری راہ کے واسطے روشنی، یہ بائبل مقدس میری زندگی ہے، میری جان بھی، یہ بائبل مقدس ہمیشہ کے جیون کا پانی ہے، یہ اسے میں پیوں
خداوند یسوع مسیح میں میرے پیارے عزیزوں، خداوند کے نہایت شکر گزار ہے کہ اس نے ہم سب کی زندگیوں میں ایک بار پھر یہ سبت کا دن دیا اور ہم سب اس کی حضوری میں سب جھکے ہوئے ہیں۔ خداوند کا زندہ کلام جو رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت میں سے ہم سب نے سنا۔ کیا لکھا تھا؟ یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں کیا تھے؟ مشغول تھے۔ عزیزو، خداوند کا شکر ہے کہ اس نے ہم سبوں کو بھی آج یہ سبت کا دن دیا، اور ہم سب بھی کیا ہیں؟ ایک جگہ پر مل کر کیا کر رہے ہیں؟ سب دعا کر رہے ہیں، خدا کے نام کو عزت اور جلال دے رہے ہیں۔ اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر کیا ہوئے تھے؟ اٹھا لیے گئے تھے۔ خدا کا زندہ کلام رسولوں کے اعمال ہی میں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے 5ویں آیت میں سے، کیونکہ یوحنا نے تو کس سے بپتسمہ دیا تھا؟ پانی سے۔ یوحنا نے کس سے بپتسمہ دیا تھا؟ پانی سے بپتسمہ دیا تھا، مگر تم کچھ دنوں کے بعد کیا کرو گے؟ روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ کس نے کہا یہ کس نے کہا تھا؟ خداوند یسوع مسیح نے۔ خداوند یسوع مسیح یوحنا کے متعلق کہہ رہا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے تو کیا کیا تھا؟ پانی سے بپتسمہ دیا تھا، لیکن تم تھوڑے دنوں کے بعد کون سا بپتسمہ پاؤ گے؟ روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے۔ اور یہاں پر یسوع مسیح کے رسولوں نے، یسوع مسیح کے شاگردوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی یسوع مسیح سے۔ جب ہم 6ویں آیت سے دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے پوچھا۔ کنہوں نے جمع ہو کر یسوع مسیح سے پوچھا؟ اس کے رسولوں نے، اس کے شاگردوں نے۔ لکھا ہے بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے پوچھا، اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہ عطا کرے گا؟ بپتسمے کی بات ہوئی، اور جب بپتسمے کی بات ہوئی تو وہ پریشان ہو گئی کہ یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ پہلے یوحنا کیا کرتا تھا؟ پانی سے بپتسمہ دیتا تھا، لیکن تھوڑے دن کے بعد تمہیں کیا ملے گا؟ قوت کا لباس ملے گا، اور تم کون سا بپتسمہ پاؤ گے؟ روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے۔ وہ کہنے لگے کہ شاید ہمارے لیے کوئی بادشاہ آنے والا ہے، اسرائیل کے لیے کوئی اور رہنما آنے والا ہے۔ تو یسوع مسیح سے کہنے لگے، یسوع مسیح سے جب بپتسمے کا یسوع مسیح نے کہا تو وہ یسوع مسیح سے کہنے لگے کہ کیا تو اسرائیل کو پھر بادشاہ عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور مدتوں کا جاننا جنہیں باپ نے ہی اپنے کیا رکھا ہے؟ اختیار میں رکھا ہے، تمہارا کام۔ یسوع نے کہہ رہا ہے کہ ان باتوں کے ساتھ تمہارا کوئی لین دین نہیں ہے، تمہارا جاننے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان باتوں سے۔ ہر چیز کا وقت کس نے مقرر کیا ہے؟ خدا نے، میرے باپ نے مقرر کیا ہے۔ اور ساتھ ہی کہا، لیکن جب تم روح القدس پاؤ گے تو یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک کیا ہوگے؟ میرے گواہ ٹھہرو گے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے کہاں پر چڑھ گیا؟ آسمان پر۔ ایک لکھا ہے ایک بدری نے وہ ان کی نظروں سے اس کو چھپا لیا۔ اب عزیزو، جہاں پر یہ پورا واقعہ جب یسوع مسیح آسمان پر جا رہے، یسوع مسیح پہلے ان کو کہہ کے جا رہے ہیں کہ پہلے تم کون سا بپتسمہ پاتے تھے؟ پانی کا بپتسمہ، لیکن اس کے بعد تم روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے۔ پھر رسول اور شاگرد کشمکش میں پڑ گئے، پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ یہ کون سے بپتسمے کی بات کر رہا ہے،
کیا یہ ہمیں کوئی دوبارہ نیا بادشاہ دینے کو ہے کہ جس سے ہمیں کوئی قوت ملے گی, کوئی طاقت ملے گی؟ لیکن یسوع مسیح نے انہیں سمجھایا, انہیں بتایا کہ دیکھو اسی شہر یروشلم میں کیا کرنا, ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں کیا نہ مل جائے, قوت کا. ہم سب جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, آگے اس آیت تک آتے ہیں, ہمیں اس سے کتنوں کو قوت کا لباس ملا؟ ہم میں سے کتنوں کو قوت کا لباس ملا؟ ہاتھ اوپر کریں. کتنوں کو؟ سب کو روح القدس ملا ہوا ہے, سب کو قوت کا لباس ملا ہوا ہے. خداوند یسوع مسیح نے رسولوں اور شاگردوں اور 120 کی جماعت کو نہیں کہا تھا, بلکہ اس نے کہا تھا کہ تم سب یروشلم, یہودیہ اور سامریہ, بلکہ زمین کی انتہا تک کیا ہوگے, میرے گواہ ٹھہرو گے. پھر جب کیا ملے گا تمہیں؟ قوت کا لباس ملے گا, پھر گواہ ٹھہرو گے. تو ہم سب گواہ ہیں کہ نہیں؟ کس چیز کے؟ کس چیز کے گواہ ہیں؟ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے اور اس کے دوبارہ آسمان پر جانے کے, اور پھر دوبارہ اس بات کی گواہی کے کہ وہ دوبارہ, جس طرح خدا کا بندہ آگے کہہ رہا ہے, سنیے گا, اس نے کیا کہا, یسوع مسیح کو کس نے چھپا لیا؟ ایک بدلی نے, اس آخری گواہی کے بارے میں. اور اس نے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے, دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے. کن کے پاس؟ رسولوں کے پاس, جو یسوع مسیح کو آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. کتنے مرد آ کھڑے ہوئے؟ دو مرد. یہ واقعہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے, یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب یسوع مسیح آسمان پر گیا تو پہلے بات کون سی, گفتگو کون سی ہوئی؟ رسولوں کے بعد پہلے ہی باپ میں یہ ساری گفتگو سٹارٹ ہوئی. یسوع مسیح جب جانے لگا تو ان سے یہ گفتگو کرنے لگا کہ دیکھو تم پہلے یوحنا سے بپتسمہ پانی کا سب پا چکے ہو, لیکن جیسے ہی تمہیں قوت کا لباس ملے گا تو تم تھوڑے دن کے بعد کون سا بپتسمہ پاؤ گے؟ روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے. جب روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے, یعنی کہ روح القدس انعام میں پاؤ گے, تو تم سب کیا ہو جاؤ گے؟ میرے گواہ ٹھہر جاؤ گے, گواہ ٹھہرو گے میرے. اور یاد رکھیں, یہاں پر گواہی کا سب سے بڑا ثبوت ہمیں ملتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ہماری گواہی کیا ہے. یہاں پہ گواہی کیا ہم دے رہے تھے؟ ہمارا ایمان کیا ہے کہ یسوع مسیح جو کنواری مریم سے پیدا ہوا, اس نے دکھ سہے, مر گیا, اور تیسرے دن کیا ہوا؟ مردوں میں سے. اور دیکھتے ہی دیکھتے کہاں پر چڑھ گیا؟ لیکن یہاں پر دو مرد کچھ اور کہہ رہے ہیں. یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے دیکھتے دیکھتے کہاں پر کیا ہو گیا؟ چڑھ گئے. یہاں تک گواہی. اب اگلی گواہی جو ہمیں اور مضبوط کرتی ہے, وہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جس طرح تم اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو. کون کہہ رہے ہیں؟ دو فرشتے, جن کے بارے میں لکھا ہے دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے, اے گلیلی مردو. کیا کہنے لگے؟ اے گلیلی مردو, تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے کہاں گیا ہے؟ آسمان پر گیا ہے. اسی طرح آسمان سے کیا ہوگا؟ واپس آئے گا. جسے تم آسمان پر جاتے دیکھتے ہو, اسی طرح آسمان سے واپس اسے آتے ہوئے بھی دیکھو گے. کون کون دیکھنا چاہتا ہے یسوع مسیح کو واپس آسمان سے آتے ہوئے؟ جاتے ہوئے کس نے دیکھا تھا؟ جاتے ہوئے کس نے دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا. ہم میں سے یعنی کہ ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں, لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے. یہ ہمارے ایمان کی مضبوطی ہے عزیزو, کہ ہم میں جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں, کسی نے یسوع مسیح کو نہ جاتے ہوئے دیکھا اور نہ ابھی تک آتے ہوئے دیکھا, نہ مار کھاتے ہوئے دیکھا, نہ قبر میں اترتے ہوئے دیکھا, اور نہ قبر سے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا.
لیکن یہ گواہی ہے، یہ ہمارے اندر ایمان کی مضبوطی ہے جو خدا کے زندہ کلام نے ہمارے اندر پیدا کی۔ اس طرح پیدا کی، ہمیں سکھایا گیا کہ یوحنا نے تو کس سے بپتسمہ دیا تھا، سارے ذرا میری طرف متوجہ ہوں۔ یہ ایمان کی گواہی کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ پہلا باب بڑا ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے اندر ایمان کس طرح پیدا ہوا عزیزو؟ ہاں جی، کس طرح پیدا ہوا جی؟ کون سی آیت ہے؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے، کسی اور کتاب جو نہیں، کسی اور کتب میں سے نہیں، لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام۔ جو جڑی گل سنو گے وہ تیرے واسطے ایمان پیدا کرے گی۔ ہم سب نے کہا کہ ہم نے نہ یسوع مسیح کو دیکھا، نہ اس کے ہاتھوں میں کیل لگتے ہوئے دیکھے، نہ صلیب پر دیکھا، اس صلیب کے نشان پر پھر بھی ایمان ہے، اس قبر پر ایمان ہے کہ جو سب قبروں میں سے کیا ہے، خالی قبر ہے، اور اس بات پر ایمان ہے کہ جس پہاڑ پر یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ آسمان پر ان کے دیکھتے دیکھتے اٹھا لیا گیا، اسی طرح ہم جو زمین پر ہیں ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ اسی طرح بادلوں پر سوار ہو کر واپس آئے گا، اور ہم سب ہوا میں اٹھ کر کیا کریں گے، اس کا ایمان کی گواہی اس طرح پیدا ہوئی عزیزو۔ اس طرح آیت بھی پڑھی کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے ہمیں سنایا گیا، جس طرح آج آپ سب سن رہے ہو نا سارے کلام کیا سننے کو مل رہا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں اور رسولوں کو یہ کہا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن تھوڑے دن کے بعد روح القدس آئے گا، وہ قوت تم کو دے گا اور تم سب قوت سے بھر جاؤ گے اور زمین کی انتہا تک کیا ہوگے، میرے گواہ ٹھہرو گے۔ اس سے پہلے کسی نے کوئی گواہی نہیں دی، اس سے پہلے کسی نے کوئی گواہی نہیں دی۔ لکھا ہے یسوع مسیح تیسرے دن کیا ہوئے، مردوں میں سے جی اٹھے، اور یسوع مسیح آسمان پر کب اٹھائے گئے؟ ہاں جی، سارے ایک آواز میں، یسوع مسیح آسمان پر کب اٹھائے گئے؟ کتنے دن بعد جی؟ یہ باتیں ہم نے یاد رکھنی ہے۔ گڈ فرائیڈے کے بعد ایسٹر کتنے دن بعد مناتے ہیں؟ ہاں جی، لیکن جب ہم سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور جی اٹھنے کے بعد وہ 40 دن تک کیا ہوئے، اپنے رسولوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے دوستوں کو کیا ہوتے رہے، دکھائی دیتے رہے 40 دن تک، اور ان کو دکھاتے رہے اپنے ہاتھ، اپنی پسلی، اپنے سر پر لگے ہوئے اس کانٹوں کے تاج کے نشانوں کو۔ کیا گواہی دی گئی؟ 40 دن میں گواہی دی گئی؟ کتنوں نے گواہی دی؟ صرف ایک آدھے لوگوں نے۔ یسوع مسیح کی گواہی پھیل نہیں سکتی تھی، وہ بات دبائی جا رہی تھی، جس کے بارے میں شروع میں بھی ہم نے کیا کہا کہ جب یسوع مسیح کو قبر میں ہی رکھا گیا تو ان فقیوں اور فریسیوں اور سرداروں اور سب کو جو یسوع مسیح سے ڈرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ اس کو یہ کیا ہوگا، اپنے کہے کے مطابق تیسرے دن کیا ہوگا، جی اٹھے گا۔ تو سب سے پہلے تو کیا کیا گیا، ایک بھاری پتھر اس کی قبر پر کیا کر دیا گیا، رکھ دیا گیا، جو انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی کہ اس کو ہٹا سکتے۔ یہ ان کے اندر ڈر کی اور خوف کی انتہا تھی عزیزوں۔ اس کے بعد انہوں نے پہرے دار بٹھا دیے۔ کیا بٹھا دیے؟ اس طرح نہ ہو کہ کوئی بہت سارا ہجوم آئے اور اس پتھر کو ہٹا لے، لیکن اس کے باوجود بھی یسوع مسیح اپنے کہے کے مطابق تیسرے دن کیا ہوئے، مردوں میں سے جی اٹھے۔ یہ ان کے لیے پریشانی اور فکر کی بات تھی، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یسوع مسیح کی جی اٹھنے کی، اس کے معجزات کی بات 40 دن میں نہیں ہو رہی تھی،
सब बहन शगुफ्ता कह रहे थे कि फैलाई गई बात। कौन, कितने लोग थे यीशु मसीह के साथ? यीशु मसीह जब सलीब पे था कितने थे? यीशु मसीह की माँ, एक आधा यीशु मसीह का दोस्त, उसका जो शागिर्द, सब भाग गए थे छोड़कर यीशु मसीह। और यहाँ तक कि उनको पता भी नहीं था कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। ये तो देखें यीशु मसीह का माली के रूप में आना, फिर मरियम मगदलीनी का कब्र पर जाना, और उसके बाद यीशु मसीह का उस रास्ते में गुफ्तगू करना, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता यीशु मसीह रूनुमा हुआ सब तक। लेकिन फिर भी बात नहीं फैली। यीशु मसीह के रसूलों, शागिर्दों या औरतों तक ये बात फैली होगी। कितने लोगों तक? ज्यादा से ज्यादा फैली होगी। अगर उन सब तक फैली होती तो जुमात कहाँ पर साबित हो रही है आपकी? कितनी जुमात थी? कितनी जी? ये 120 कौम थे। ये एक जगह पर जमा थे। यहाँ पर लिखा है आगे, जब हम देखेंगे यहाँ पर हमें सुनने को मिलेगा, तब उस पहाड़ से, जो कौन सा पहाड़ कहलाता है? जैतून का पहाड़ कहलाता है। यीशु मसीह ने जब उनसे कहा तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और किस तरफ गए? वापस यरूशलेम की तरफ वापस हो गए। और लिखा है कि वहाँ पर वो दाखिल हुए। कौन कौन थे? बालाखाना मर कौन कौन हुए? दाखिल हुए। लिखा है कि यीशु मसीह के वो रसूल जो थे, जिसमें पतरस, यूहन्ना, याकूब, इंद्रियास, फिलिपस, ये सारे इसमें दाखिल हुए। मत्ती और याकूब का बेटा यहूदा, ये सब वहाँ पर दाखिल हुए। और ये सब के सब, और चंद औरतें और यीशु की माँ और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में क्या थे? मशगूल थे। अजीजों, अभी रूहुल कुद्दस नहीं मिला था। अभी यीशु कुछ ही देर पहले उनसे क्या हुए थे? जुदा हुए थे। और ये वापस आकर किस में मशगूल हो गए? क्या करने में? दुआ करने में। यीशु ने तो उनको दुआ के बारे में नहीं कहा था। यीशु ने क्या कहा था? यीशु ने कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास मिल ना जाए, तुम इसी शहर यरूशलेम में क्या करना? ठहरे रहना। भाई, कहीं और ना चले जाना डर के मारे। मैं जो कह रहा हूं वो सच है। मैं देखो तुम्हारे सामने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा हूं, और देखो अब मैं 40 दिन तुम्हारे साथ मुख्तलिफ जगहों पर रूनुमा होता रहा, तुम्हारे साथ उठता बैठता रहा। अब मैं आसमान पर चढ़ गया हूँ, लेकिन तुमसे वादा कर रहा हूँ, फिर आऊंगा और तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन इसके दरमियान में तुम सबको एक कुव्वत का लिबास दूंगा, जो तुम्हारी हर रोज की क्या करेगा? हर पल की क्या करेगा? रहनुमाई करेगा, तुम्हारी मदद करेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि वो दुआ में क्या थे? सब मशगूल थे। को कुव्वत का लिबास मिला है, और मेरा ईमान है, मेरा यकीन है उस आयत पर कि जो हम सब ने सुनी। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। हम में से कोई भी कमजोर नहीं। हाँ, कमजोर होते हैं, लेकिन फिर वो कहता है कि अगर तुम कमजोर हो भी जाओ तो मैं तुम्हें फिर ताकत और कुव्वत दे के उठा खड़ा करूंगा। ना घबराए, ना परेशान हो। शमौन को इनकार करने के बावजूद उसने नहीं छोड़ा। शमौन पतरस को उसने भागने के बावजूद भी नहीं छोड़ा। तो हम जितना मर्जी भाग जाए, जितने मर्जी परेशान हो जाए, वो हमें छोड़ेगा नहीं। उसने हमसे वादा किया है कि तुम सब उसके चुने हुए लोग हो, उसके मुकद्दस लोग हो, जिनको वो उस जगह तक पहुंचाना चाहता है जहाँ पर ना रोना और ना दांतों का पीसना है, बल्कि वहाँ पर हमेशा की खुशियाँ हैं, हमेशा की जिंदगी है। तो आए अजीजों, हम सब जो उसके बेटे और बेटियां हैं, आज की आयत हमें ये कह रही है कि वो सब एक दिल होकर, एक जान होकर एक जगह पर क्या कर रहे थे? दुआ में मशगूल थे। अपने घरों में दुआओं में मशगूल रहे, अपनी कलीसिया में दुआ में मशगूल रहे। और लिखा है कि वो दिलों के राज जानता।
وہ ہماری دعاؤں کو ضرور سنے گا. اور ہماری اب یہ دعا ہے کہ خداوند اپنے بیٹے یسوع مسیح کو جلد بھیجیں, اور جب وہ آئے تو ہم سب ہوا میں اٹھ کر کیا کریں, اس کا استقبال کریں. خدا مجھے اور آپ کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے بہت ساری برکت عطا کریں. آمین. آئیں عزیزو, ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے لیے اب یہ وقت ہے کہ جب ہم اپنے آواز کی سب یہاں پر ختم کریں گے. ہمارے درمیان پریسٹر آف ہم کے وسیلہ سے تیاری کا کلام سنیں گے اور اپنے آپ کو سیکرامنٹ کے لیے تیار کریں گے کہ جو ہم سب کے لیے نہایت ضروری ہے. اسی میرے عزیزو, آج جو کلام ہم نے سنا اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے پیش کیا, اور اسی دن یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کا اختیار بخشا. جانے سے پہلے ان کو اختیار دیا, اور اسی میں آج وہ وقت جو خدا نے ہماری زندگی میں ہمیں دیا ہے, ہمیں اس نے موقع بخشا ہے کہ اپنے غلطیوں خطاؤں کا اقرار کرنے کا, کیونکہ ہم سب انسان ہیں, ہم سب کمزور ہیں. تم سی میرے ہر انسان سے جو ہے وہ غلطیاں خطائیں ہو جاتی ہیں. آج وقت ہے کہ خدا نے جو ہمیں زندگی بخشی ہے, جیسے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں جو معاف کیا, تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایک دوسرے کو کیا کریں, معاف کریں. اور یسوع مسیح نے جو میں نے ذکر کیا, یسوع مسیح نے اپنے رسولوں کو اختیار بخشا کہ جاؤ ساری خلقت میں, ساری قوموں میں جا کر کیا کرو, منادی کرو, جڑا مند ہے ان پاک روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. جو تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے, جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے. تم سی میرے عزیزو, اسی وقت یسوع مسیح نے کہا جاؤ جس کے گناہ تم معاف کرو گے معاف کیے جائیں گے, اور جس کے گناہ کو قائم رکھو گے قائم رکھے جائیں گے. اور مسیح میرے عزیزو, یہ گناہوں کی معافی کا اعلان جو ہے, یہ اختیار جو ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے رسولوں کو بخشا. آج اس اختیار کے مطابق ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ جب ہمارے اوپر گناہوں کی معافی کا اعلان کیا جاتا ہے تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تم سی میرے عزیزو, یہ ایک عمل ہے اور یہ ساکرامنٹ ہے, اور اس کو ہم یاد رکھیں کیونکہ ان ساکرامنٹ کے وسیلہ سے جو ہے ہم نے زندگی پانی ہے. تم سی میرے عزیزو, ہم سب انسان ہیں اور ہم اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہوئے ایک دوسرے کو کیا کریں, معاف کریں. اور مسیح میں اسی طرح اس کا بدن اور خون جو ہم حاصل کرنے والے ہیں, تو یہ بھی ایمان کے ساتھ لیں, کیونکہ یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہیں جب اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا کھا رہے تھے تو یسوع مسیح نے وہاں یہ الفاظ جو ہے یہ دعا کیے, جو میرا بدن کھاتا میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے, اور وہ مجھ میں قائم ہو جاتا ہے اور میں اس میں. جب ہم یہ اس کا بدن اور خون حاصل کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں اور وہ ہمارے میں شریک ہو جاتا ہے. تو بڑے مان اور یقین کے ساتھ اس کو حاصل کریں تو حقیقت میں ہم جو ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی کے حقدار بن جاتے ہیں. تو ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے میں شریک ہو جاتا ہے. ہم سب بیٹھ کر خیر کے ساتھ مل کر تو شریک ہوں گے. او دھنی جسے بخشے گئے سب گناہ کے ڈھکے گئے سارے اوگن سدا. او دھنی جسے بخشے گئے سب گناہ کے ڈھکے گئے سارے
हम सब एक आवाज़ में उस दुआ को पढ़ेंगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने कर्ज माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर। हमें आज़माइश में मिला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा रही है। आमीन।